بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تاریخ ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ مستند راویوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان سے شادی سے پہلے ایک عربی الفاقہ بن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھیں۔ الفاقہ قریش کے نوجوانوں میں سے تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں لوگ بلا اجازت اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک روز جب مہمان خانہ خالی تھا تو الفاقہ اکیلا وہاں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی مہمان خانہ خالی دیکھ کر وہاں آئیں اور وہ بھی لیٹ گئیں۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ الفاقہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہند بنت عتبہ کے پاس سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ الفاقہ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ ساتھ ہی مہمان خانہ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اجنبی مہمان جوان تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ مہمان کو غیرت آئی اور ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہی الٹے قدم واپس پھر گیا۔ ابھی وہ نکل ہی رہا تھا کہ الفاقہ نے اسے مہمان خانہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ الفاقہ یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تیری غیر موجودگی میں ہند نے اسے بلایا تھا۔ الفاقہ غصے میں بھرا اندر داخل ہوا اور جاتے ہی ہند بنت عتبہ کو پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ شخص جو میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ تھا، یہ کون تھا؟ اس نے کہا، میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، میں تو سو رہی تھی۔ الفاقہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگا، میں تمہیں اب مزید نہیں رکھ سکتا، فوراً اپنے باپ کے ہاں چلی جاؤ۔ ہند نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ اٹھی اور روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ لوگ ہند کی کردار کشی کرنے لگے۔ عتبہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے سارا واقعہ بیان کرو۔ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں خفیہ طور پر اس شخص کی طرف اپنا آدمی بھیجتا ہوں جو اسے قتل کر دے گا اور تیرے متعلق کی جانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں یمن کے کاہنوں کی طرف لے کر جاؤں گا اور ان سے تمہاری پاک دامنی سے متعلق معلوم کروں گا۔ ہند نے اپنے باپ سے جاہلیت کی سب سے بڑی قسم کھا کر کہا، میں پاک دامن ہوں، مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ عتبہ گھر سے نکلا اور الفاقہ کی طرف چل پڑا۔ الفاقہ سے ملاقات ہوئی تو عتبہ نے کہا، تم نے میری بیٹی پر ایک بہت عظیم بات اور بڑی آر کا الزام لگایا ہے جسے پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور تو نے ہمیں عربوں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اگر تو میرا قرابت دار نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن اب میں تمہیں یمن کے کاہن کے پاس لے جاؤں گا۔ عتبہ کا سرداران قریش میں ایک نام تھا جس کی وجہ سے الفاقہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور یوں یہ دونوں گھرانے یمن کے ایک مشہور کاہن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یمن پہنچنے میں ایک دن کی مسافت رہ گئی تو ہند بنت عتبہ رونے لگیں اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ خوف اس کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عتبہ نے یوں ہند کو روتے دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں کانپ اٹھیں، کیونکہ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہند واقعی بدکاری کی مرتکب ہو چکی ہے اور اب راز فاش ہونے کے خوف سے رو رہی ہے۔ عتبہ نے اسے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارا یوں رونا اس مکروہ فعل کی وجہ سے ہے جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اعتراف تو نے سفر کے شروع ہونے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ اب آنے والی ضلالت کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ہند کہنے لگی، اے میرے باپ، میرا رونا اس وجہ سے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ میں تو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ کاہن بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ میرے معاملے کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں سارے عربوں میں بے عزت ہو جاؤں گی، ہمارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عتبہ کو ہند کی بات سن کر اطمینان ہوا۔ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں پہلے کاہن کو ہی آزما لوں گا۔ الغرض ہند کی باتیں سن کر عتبہ کا سینہ چوڑا ہو گیا اور اس نے پہلے کاہن کو ہی آزمانے کی ٹھان لی۔ قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور قریب کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر عتبہ نے گندم کا ایک دانہ لیا اور اسے گھوڑے کی پیشاب والی جگہ میں چھپا کر سی دیا۔ یہ کاہنوں کی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔
اگلے دن عتبہ نے اپنی بیٹی ہند، داماد الفاقہ اور اپنے تمام خاندان کو ساتھ لیا اور کاہن کے پاس چلا گیا۔ کاہن نے آگے بڑھ کر عتبہ کا استقبال کیا اور جانور ذبح کرنے کو کہا تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ عتبہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک بات کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، مگر میں تمہیں اس سے متعلق بات تب تک کوئی نہیں بتاؤں گا جب تک کہ تم یہ واضح نہ کر دو کہ میں نے تمہارے لیے کیا چھپایا ہوا ہے۔ کاہن نے کہا کہ پل جیسی چیز میں پھل ہے جو تم نے چھپایا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ بات وضاحت سے کرو تاکہ سب سمجھ سکیں۔ کاہن نے کہا کہ تم نے بچڑے یا گھوڑے کے پیشاب کے سوراخ میں گندم کا دانہ چھپایا ہوا ہے، کہو تو نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ عتبہ اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا اور اپنی بیٹی ہند کی طرف دیکھنے لگا۔ ہند نے سر جھکا لیا تو عتبہ کاہن سے کہنے لگا، آپ نے سچ کہا ہے، اب یہ بات لیجئے جس سے متعلق سچ جاننے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ کاہن نے قافلے کے ساتھ آئی تمام خواتین کو اپنے پیچھے قطار میں بٹھا لیا، ان میں ہند بھی بیٹھ گئی۔ کاہن کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ کس لڑکی کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاتا، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا اور کہتا، کھڑی ہو جا، تو پاک ہے۔ بالآخر ہند کی باری آئی تو کاہن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، پاک دامن سنجیدہ لڑکی، کھڑی ہو جا، تو زانیہ نہیں ہے اور تو ضرور ایک بادشاہ کو جنم دے گی جسے معاویہ کہا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہند اور عتبہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ الفاقہ جو قریب ہی بیٹھا تھا فوراً اچھل کر ہند کے پاس جا کھڑا ہوا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہند نے فوراً جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ اپنے شوہر سے چھڑا لیا اور کہنے لگی، پرے ہو جا مجھ سے، خدا کی قسم میرے اور تیرے سر کو کوئی تقیہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اگر میرے بطن سے بادشاہ ہی پیدا ہونا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہیں، یعنی کہ اب میں تیری بیوی نہیں ہوں۔ پس ہند بنت عتبہ نے پہلے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی اور واپس آ کر نئے شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ یوں آپ کا دوسرا نکاح امیہ خاندان کے ایک سردار ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس کے بعد آپ کے بطن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کاہن کی پیشین گوئی کے مطابق بادشاہ بھی بن گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عتبہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئیں اور صحابیت کا درجہ بھی پا گئیں۔ یہ وہی ہند بنت عتبہ ہے جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا اور پھر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلیجہ نکال کر چبایا، مگر یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے پہلے کا ہے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور یہ معافی کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بے زبان رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ سابقہ اعمال کی وجہ سے ان کی تکذیب کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم تمام صحابہ کرام پر اپنی بے پناہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔